والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ذو شيء قليل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ سبحانہ و تقدس کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی آبادی یہ کہی جاتی ہے کہ تقریباً 1.5 ارب ہے، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی ہے، وہ 2 ارب سے متجاوز ہے زیادہ. عیسائیوں کی کتاب جسے وہ مانتے ہیں وہ تورات ہے. تورات 2 ارب عیسائیوں میں سے کتنے عیسائیوں کے گھروں میں موجود ہوگی؟ کیا اندازہ ہے؟ تورات پوری ابتدا سے انتہا تک کتنے عیسائیوں نے پڑھی ہوئی ہوگی؟ کیا اندازہ ہے؟ تورات کو عیسائی مانتے ہیں، وہ ان کی مذہبی کتاب ہے. یہودی مانتے ہیں تورات کو، انجیل مانتے ہیں عیسائی جو انجیل کو مانتے ہیں. کتنے گھروں میں انجیل ہوگی؟ آدھے عیسائیوں کے گھروں میں ہوگی. آپ کو لگتا ہے اگر آپ دنیا کا تھوڑا سا علم رکھتے ہیں تو آدھے عیسائیوں کے گھروں میں ہوگی انجیل. اچھا، عیسائی 2 ارب ہیں تو کتنے عیسائیوں نے پوری انجیل پڑھی ہوئی ہوگی؟ پوری انجیل کم از کم 1 دفعہ یوں کر کے پڑھی ہوئی ہوگی. کوئی اندازہ ہے؟ چلیے یہ بتائیے کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، تو دنیا میں مسلمانوں میں کتنے گھر ایسے ہوں گے جن میں قرآن کریم ہوگا؟ کیا کرنا؟ 1 ارب سے زیادہ لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں قرآن شریف موجود ہوگا، پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو. 1.5 ارب مسلمانوں میں کتنے لوگوں نے پورا قرآن شریف 1 دفعہ پڑھ رکھا ہے؟ وہ کتنے ہوں گے؟ کیا اندازہ؟ 1 ارب سے تو زیادہ ہوں گے، ممکن ہے 1.25 ارب. یہ جو گھروں میں قرآن شریف ہے، یہ جو لوگوں نے قرآن شریف پڑھ رکھا ہے، یہ جو 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے اور بچیاں ماشاء اللہ ناظرہ قرآن کریم ختم ہو گیا، حفظ قرآن کریم مکمل ہو گیا، اور اس سال تو دنیا میں ایک ریکارڈ قائم ہوا کہ پاکستان میں اقرا اوسط الاطفال کی بچیوں میں سے ایک بچی نے 4 سال 10 ماہ کی عمر، وہ 5 سال کی پوری نہیں ہوئی، اس نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا اور اس
اسکول بنائے گئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ یہاں پر قاعدہ پڑھائیں گے، یہاں ناظرہ قرآن پڑھائیں گے، اسکول بنائے ناظرہ پڑھانے کے لیے۔ کوئی ایسا ایک اسکول اگر ہے تو مجھے بتائیے کہ اسکول بنایا گیا ہے، اس کا مقصد ہے یہاں قاعدہ پڑھایا جائے گا، یہاں ناظرہ قرآن پڑھایا جائے گا، یہاں حفظ کرایا جائے گا۔ ہم اسلامک اسکول ہیں جہاں حفظ و ناظرہ کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں قرآن شریف بھی حفظ کرایا جاتا ہے۔ کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی اکیڈمی، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی انسٹیٹیوشن دنیا میں ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اسکول ہیں گلی گلی میں، اسکول ہیں سرکاری، ان کی تنخواہیں ہیں 40 سے 50 ہزار، ان کے فنڈز ہیں کروڑوں اربوں روپے، ان کے لیے وسیع و عریض پلاٹ ہے، ان کے لیے ٹھیکیدار اور عمارتیں ہیں۔ The education rate, the percentage of the literate people in Pakistan کتنا ہے؟ پاکستان میں پڑھے لکھے جس کو کہتے ہیں خواندہ، خواندہ کس سے کہتے ہیں؟ جو آدمی اپنا نام لکھ لے، پڑھ لے، تھوڑا بہت پڑھ لکھ لے، اس کو کہتے ہیں خواندہ۔ تو شرح خواندگی، لٹریسی ریٹ، پاکستان کا لٹریسی ریٹ ہزاروں اسکولوں، ہزاروں کالجز، ہزاروں بیسوں یونیورسٹیز، اربوں روپے کے فنڈز کے بعد کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 14 It was called 25, then called 27. Now they claim that it goes more than 40. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ 40% سے اوپر ہے۔ اچھا، پاکستان میں قرآن شریف کی شرح خواندگی، آپ خواندہ اس کو نہیں کہتے جو مرزا غالب ہو، جو مولوی عبدالحق ہو، بابا اردو لکھ پڑھ لے، آپ کہتے ہیں خواندہ ہے۔ تو جو قرآن شریف جیسا کیسا پڑھ لے، جس نے نورانی قاعدہ پڑھا، ایک پارہ دو پارہ پڑھا ہے، باقی بھی وہ پڑھ سکتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، پاکستان میں اس کا ریٹ کیا ہے بتائیے؟ 99% ریٹ ہے۔ کسی ایک کے پاس چلے جائے، قاعدہ پڑھتا ہے اس کا ملک میں پڑھا ہے۔ ان کو کسی نے سرکاری زمین دی نہیں۔ اگر یہ سرکاری زمین پر جو مسجد کے لیے وہاں آ کر بیٹھے، وہ مسجد کے لیے تھی، مدرسے کے لیے نہیں تھی۔ یہ مولوی ہے، اس کا کام ہے نماز پڑھانا، مدرسہ چلانا نہیں۔ اس نے اپنے شوق سے مدرسہ شروع کیا، یہ گیا، اس نے اپنے لیے نہیں مانگا، اس نے لوگوں سے مانگا، یہ تیمانہ لایا، یہ دلیہ لایا، یہ قاعدے خرید کے لایا، یہ وہاں سے بچے لایا، وہاں سے بچے لایا، اس نے نماز سکھاؤ، صلاۃ سکھاؤ، درود شریف سکھاؤ۔ یہ شہر میں تھا، یہ گاؤں میں تھا، قریے میں تھا، بستی میں تھا، پہاڑ میں تھا، جنگل میں تھا، یہ ڈیفینس میں تھا، یا نیو کراچی سرکاری ٹاؤن میں تھا۔ اس نے مسجد و مدرسہ بنایا، اس کو کسی نے نہیں کہا، اس کا لوگوں نے کہا چلو یار مدرسہ کر دیں گے، ایک مدرسہ بناتے ہیں، ایک کلاس شروع کرتے ہیں۔ اس نے قوم کے بچوں کو پڑھایا، اس نے پڑھا نہیں دیا۔ پہلا کلمہ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کون پڑھاتا ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ ہزاروں اسکول، کالج، اربوں روپے کا فنڈ، 70 سال کی محنت، ان کا لٹریسی ریٹ 40% سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اللہ بڑھا دے، اللہ تعالیٰ 100% کر دے۔ اس ملک کا ہر آدمی ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ ہو، ہماری قلبی دعا ہے، ہم ہر ایک کی ترقی چاہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سوال تو کر سکتے ہیں نا کہ جب تمہارے پاس اربوں روپے کے فنڈز تھے، تم نے اساتذہ اپوائنٹ کیے، تم نے ان کو رکھا جو ایم اے ہے، ایم ایس سی ہے، بی اے ہے، بی ایڈ ہے، تم نے ان کو بھاری تنخواہیں دی،
سے وہ نہ سنبھلا جس میں پیسہ ہے اندھا، جس میں وسائل ہے اندھے، جس میں کرپشن کا ہے بازار گرم، جس میں مزے ہیں پورے. آپ آ کے سنبھالیں گے یہ والا مسلح جہاں امام 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو آدھے مقتدیوں کی گردن گھڑی پہ ہوتی ہے، امام صاحب نہیں آیا. میاں یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں. یہ مسجد کی چٹانیوں پہ بیٹھنے والے رسول اللہ سے نسبت رکھنے والے جن کی سند متصل ہے، جن کی نہ ہر بات نبی کی بات ہے. مفتی ابوبکر صاحب کا مقبرہ جو عالم اور استاد ہیں، ہم نے 10 سال انگریزی زبان اور دوسری چیزوں کی دہشت گردی میں گزارے. تو ایک دن مفتی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں تمہیں اتنے سالوں کو اسرائیل